السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ 2500 سال پہلے ایتھنز یونان میں افلاطون نے ایک اکیڈمی قائم کی۔ اس اکیڈمی میں یا اس درس گاہ میں صرف امراء کے بچے پڑھتے تھے۔ نواب، امراء، بادشاہوں کے بچے وہاں پر اخلاقیات، وہاں پر فلسفہ، وہاں پر طبیعت، وہاں پر دیگر علوم و فنون سیکھتے تھے۔ افلاطون نے 18 سال کے ایک بچے کو اپنا ملازم رکھا۔ وہ ملازم افلاطون کی خدمت کرتا تھا اور ساتھ ہی وہاں پر آنے والے جو طالب علم تھے ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، یعنی وہ افلاطون کا ایک طرح سے معاون تھا، اس کا ملازم تھا۔ افلاطون جب لیکچر دیتا تھا، جب اپنے طالب علموں کو کچھ سکھاتا تھا، تو اس وقت اس کا وہ ملازم دروازے میں بیٹھ کر یا دروازے کی اوٹ سے چھپ کر اس کا لیکچر سنتا تھا، اس کی باتیں، اس کے تجربات، اس کا علم کا نچوڑ، اس کو وہ سیکھتا پرکھتا رہتا تھا۔ ناظرین، کچھ ماہ بعد افلاطون نے اپنی اکیڈمی میں جو اس کے طالب علم تھے ان طالب علموں کا امتحان لیا اور ان کو وہ اپنے جو اس کا ڈیس تھا، جو اس کا سٹیج تھا، وہاں پر بلاتا تھا اور اپنے جو افکار تھے جو انہوں نے سیکھے تھے ان کی وہ تشریح کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ تو اس کے تمام شاگرد اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ ناظرین، افلاطون کا جو ملازم تھا وہ اس صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کلاس روم میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے موقع دیں، میں امتحان دے کے میں آپ کے افکار، آپ کے علوم و فنون کی تشریح یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں۔ جس پر افلاطون نے اپنے ملازم کی اس بات سے پہلے تو وہ حیرت زدہ ہوا، پھر اس نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو سکھایا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو پڑھایا ہی نہیں ہے، تو میں کس طرح آپ کی باتیں آپ سے ٹیسٹ لے سکتا ہوں، امتحان آپ سے لے سکتا ہوں۔ اس پر ملازم نے اسے ساری صورتحال بتائی کہ میں آپ کا لیکچر جب آپ پڑھاتے تھے، جب آپ سکھاتے تھے تو میں آپ کی باتیں سنتا تھا، دروازے کی آؤٹ سے میں پیچھے بیٹھ کر ساری چیزیں میں وہ نوٹ کرتا رہتا تھا۔ اس پر افلاطون نے کہا کہ جن کو میں نے سکھایا ہے وہ تو نہیں کچھ کر سکے، یا وہ کوئی حوصلہ افزا ایگزام نہیں دے سکے، تو آپ اگر کر سکتے ہیں تو آ جائیں، دکھا دیں۔ اس پر اس لڑکے نے آدھے گھنٹے تک، 30 منٹ تک وہ پرمغز باتیں کی، افلاطون کا فلسفہ، اس سے پہلے جو گزر گئے تھے، اور پھر اس پر اپنے نظریات، اس پر تحقیق، ریسرچ، اس انداز سے اس نے اس پہ مدلل گفتگو کی کہ افلاطون حیران ہو گیا اور اس نے اس کو اپنا شاگرد مان لیا، اور اس نے کہا کہ آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے تھے آپ نہیں سیکھے، اور دروازے کی اوٹ سے جو سنتا تھا وہ سیکھ گیا ہے۔ ناظرین، اس ملازم یا اس بچے کا نام ارسطو تھا، جو انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور 10 سال کی عمر تک اس کا والد، اس کی والدہ دونوں وفات پا گئے۔ اس کے بعد وہ ایتھنز میں چلا آیا اور وہاں آ کر وہ پھر افلاطون کی اکیڈمی سے منسلک ہو گیا۔ پہلے اس کا ملازم تھا، اس کے لیے یعنی اس کی خدمت کرتا تھا،
اور پھر 37 سالوں تک وہ اس سے یعنی طبیعت، حیاتیات، فلسفہ، سیاسیات وہ اس سے سیکھتا رہا، جس کے بعد انہوں نے تقریباً 53 سال کی عمر میں عملی مکتب، انہوں نے بلکہ اپنے استاد افلاطون سے بھی اختلاف کیا، اس کے نظریات کو، اس کے افکار کو اس نے یکسر ہی ان سے اختلاف کیا، ان کو ریجیکٹ کیا۔ ارسطو نے فلسفہ، طبیعت، حیاتیات، سیاسیات وہ ان کا ماہر تھا۔ سیاسیات کے اس نے نئے اصول ترتیب دیے جو آج تک رائج الوقت ہیں، یورپ، امریکہ، افریقہ، ایشیا، اس کی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ میں، لنڈن میں، دنیا بھر میں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور اس سے طرح طرح کی نئی دلیلیں، تاویلات، تجربات ان پر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح منطق کا علم بھی ارسطو نے اس کو ایک علم کا درجہ دیا، اس کو وسعت دی، اور اس نے پھر اپنی اکیڈمی قائم کی جہاں پر ہر خاص و عام پڑھتا تھا۔ ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ اس طرح کی پرمغز تحقیق، ریسرچ اور مستند ویڈیوز تاریخ کے واقعات پر مبنی آپ کو مل سکیں، آپ ان کو دیکھ سکیں، آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ارسطو کہتا تھا کہ خدا ایک مقناطیسی قوت ہے جو ہر شے کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور حرکت دراصل کشش کا نتیجہ ہے، اور یہی زندگی کی ابتدا ہے، یہی زندگی کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ وہ بے نیاز ہے، وہ نمود و نمائش سے عاری ہے، اور ہمیشہ اعتدال کا راستہ پسند کرے، اعتدال ہی کامیابی ہے۔ ناظرین، عقلی مکتب کا یہ بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا جس نے یعنی کہ اپنے نظریات، اپنے افکار کی بدولت ایک دنیا کو، اپنی تصانیف کی بدولت ایک دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ایتھنز سے پھر کیونکہ اس کا شہرہ جب پھیلا تو پھر سکندر یونانی، اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو حکمت، تدبر، دانش، سیاسیات اور ان علوم و فنون سے روشناس کرانے کے لیے ارسطو ہی کی دانشگاہ کا انتخاب کیا۔ ارسطو جو سکندر اعظم کو، جس نے قبل مسیحی آدھی دنیا فتح کر لی تھی، جو یونان سے چلا عرب، مشرق وسطیٰ، پھر ہندوستان، یہاں تک فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا، اس نے پوری دنیا کو، آدھی دنیا کو اس نے فتح کیا۔ وہ ارسطو، سکندر اعظم ارسطو کا شاگرد تھا، اور اس کو بھی ارسطو نے ہمیشہ ہی یعنی مدلل گفتگو، مفکرانہ نظریات اور اس کے بعد عملی لائف کی تربیت دی تھی کہ زندگی میں پریکٹیکل ہو، صرف باتیں نہ کریں، کیونکہ پہلے افلاطون کے نظریات سے اختلاف کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جس کو وہ حقیقی دنیا قرار نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ علم دراصل عمل کی بنیاد ہے، وہ علم بیکار ہے جس میں عمل نہیں ہے۔ ناظرین، جب سکندر اعظم کی موت کے بعد یونانی ایتھنز میں ارسطو کے بھی خلاف ہو گئے تھے، پہلے اس کو اس کی درسگاہ سے نکالا، اور پھر اس کو اس کی یعنی کہ ایتھنز سے ہی نکال دیا، اور 7 مارچ
322 कबल मसीह में इस अजीम फलसफी जिसने पूरी दुनिया को तब्दील किया, जिसके इल्म, जिसके नज़रियात, अफकार और तसनीफ़ ने दुनिया को तब्दील किया, वो इस दुनिया से चला गया 7 मार्च 322 कबल मसीह। और मकदूनिया में 384 कबल मसीह यानी ये पैदा हुआ था। और इसका फ़लसफ़ा, इसके नज़रियात, इसके सियासत के असूल, इसकी तरतीब आज भी दुनिया में अपनाए जाते हैं। उनको एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर लिया जाता है। और इसकी अकेडमी इल्म का दरिया थी और सिकंदर आज़म उसकी एक तसनीफ़ था। नाजरीन, उम्मीद है कि अरस्तु कौन था, उसकी शख्सियत, उसके अफकार के बारे में ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तारीखनामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।